کے حوالے سے کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان ایپلیٹ کورٹ کی جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے کر جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا، جس کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد ہوگی اور تمام فریقین کو آج 10 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان نے لندن میں اپنا بیان حلفی نوٹرائز کرایا اور جس میں لکھا ہے کہ جولائی 2018 میں چیف جسٹس ثاقب نثار تعطیلات پر گلگت آئے تھے، جہاں ایک شام انہوں نے فون پر ماتحت کو ہدایت دی کہ ایک جج کی رہائش گاہ جا کر کہو کہ فون کریں۔ رانا شمیم نے الزام لگایا کہ ثاقب نثار نے کہا کہ اگر کال نہ لگ سکے تو ان تک پیغام پہنچانا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو عام انتخابات سے پہلے کسی بھی قیمت پر ضمانت نہیں ملنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جب میں وہاں پر پہنچا تو خاصے پریشان تھے، اور پھر اس کے بعد جب ان کی رجسٹرار صاحب کے توسط سے بات ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ مطمئن نظر آئے، بلکہ انہوں نے چائے کا ایک اور کپ بھی طلب کیا، اور پھر جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہاں پر سارے معاملات کو وہاں پر چھوڑ کر یہاں پر ریسٹ کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ جی پنجاب کے معاملات کس طرح کے ہوتے ہیں، وہاں کی سچویشن تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، بالکل وہاں کی کیمسٹری الگ ہے۔ اور رانا شمیم نے حلف نامے میں مزید کہا کہ اپنی مرحومہ اہلیہ اور ثاقب نثار کی اہلیہ کی موجودگی میں یہ کہا ہے کہ نواز شریف کو غلط پھنسایا گیا ہے۔ یہ رانا شمیم جی بالکل جی، اور ایسا یہ ہے کہ سینئر قانوندان اعتزاز احسن نے اس معاملے پر پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیان حلفی کو لے کر بے شک گھومتے رہیں مگر اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ بی پی یا نواز ان کی مدعیت میں کیس نہیں ہوتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پہلے تو ہے کہ ان کی جرا ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ثاقب نثار یا کوئی بھی چیف جسٹس اس طرح کرتے ہی نہیں ہے، پر یہ کہنا کہ وہ یہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہو وہاں اور اس کے سامنے وہ کہہ رہے ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کمپلیٹلی ود عمر فاروق ہو، پھر ان میں شاید یہ جرت آئے کہ وہ ان ایلیگیشن کے بعد کہیں میں بدستور بیٹھوں گا اور سنوں گا اس کیس کو، یہ وہ نہیں کہیں گے۔ میرا خیال ہے وہ ریکیوز کر دیں گے اور ان کا یہ مقصد ضرور حل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے تردید کر دی ہے ایسے سٹوریز کی، انہوں نے آئی نیوز سے بھی گفتگو کی اور دیگر میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا رانا شمیم بطور چیف جج گلگت بلتستان ایپلیٹ کورٹ توسیع مانگ رہے تھے، جس کی وجہ سے انکار کیا، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اس طریقے کا بیان دیا ہے۔ اچھا، سابق چیف جسٹس جو رانا شمیم ہیں، جو ایپلیٹ کورٹ کے چیف جج ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ توسیع کا اختیار چونکہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کی کورٹس ہیں تو ان کا تعلق چیف جسٹس آف پاکستان سے نہیں ہے کہ وہ توسیع دے سکیں، اور وہ اپنے بیان حلفی کے ایک ایک لفظ پر قائم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ محض اتفاق ہے یا معاملہ کوئی اور ہے؟ ARY نیوز نے تحقیق کی ہے تھوڑی سی اس سے متعلق، اور دستاویزات کی جانچ میں ایک بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس اور رانا شمیم کا بیان نوٹرائز کرنے والا ایک ہی شخص نکلا ہے، اور برطانیہ سے حکومت کو بھیجی گئی میڈیکل رپورٹس چارلز ڈراسٹن نے نوٹرائز کی تھی، اور اب رانا شمیم کا جو ثاقب نثار سے متعلق بیان حلفی ہے وہ بھی انہی موصوف نے نوٹرائز کیا ہے۔ کوئی وہاں پہ نوٹرائز کرنے پورے والا مطلب ہو سکتا ہے ایک ہی علاقہ ہو، ایک ہی جگہ رہتے ہوں شاید قریب میں، کوئی ایک ہی انہوں نے پوچھا ہونا کہ بھائی بتائیں بندہ کون ہے یہاں پر ٹھیک جو صحیح سے نوٹرائز کرتا ہے، انہوں نے کہا یہ بندہ ہے جی، ہماری میڈیکل رپورٹس آتی رہیں، سب اس پہ یقین کرتے ہیں، آپ بھی کرا کے بھیج دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر اسلم، ذرا ان سے صورتحال جان لیتے ہیں کیونکہ اس کیس کا جو نوٹس دیا گیا ہے ساری صورتحال کا، اس پر سماعت ہونی ہے کچھ دیر میں۔ جہانگیر بھائی مسکرا بھی رہے ہیں، ہاں اچھا، ان کی مسکراہٹ کی وجہ بھی پوچھ لیتے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیے گا، اور صبح خیر دوسرے کب تک سماعت شروع ہونی ہے اور سب کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں فریقین کو، کون کون آنا شروع ہوا ہے عدالت؟ اچھا، آج جو معاملات ہیں، جو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس جو رانا شمیم ہے، انہوں نے جو ایک بیان حلفی دیا تھا، بیان حلفی کے بعد معاملہ اس وقت جو ہے زور و شور سے اٹھا، اور ہائی کورٹ نے جو توہین عدالت کے نوٹس اس وجہ سے جاری کیے، جو یہاں کے ایک اخبار نے اس جو ہے بیان حلفی کو اپنے اخبار کا زینت بنایا، اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انصار عباسی جو کہ وہ اس سٹوری کے اطر ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈیٹر عامر گوری، اس کو بھی توہین عدالت کا نوٹس کیا، اور اس کے علاوہ چیف ایڈیٹر جو میر شکیل الرحمان ہیں، ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، اور آج جو ہے سماعت میں پیش ہونے کے لیے
ذاتی طور پر طلب کر لیے کہ میر شکیل الرحمان، عامر گوری، انصار عباسی اور اس کے علاوہ جو بیان الفی جن کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، رانا شمیم جو کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس ہیں، ان کو ذاتی حیثیت میں آج طلب کر رکھا ہے، جو 10:30 بجے آج کیس کی باقاعدہ پروسیڈنگ ہوگی. اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زیر سماعت کیسز ہیں ان پہ جو ہے انگلی اٹھانا یا ہائی کورٹ کے کمپیٹنٹ جج پہ انگلی اٹھانا وہ قابل برداشت نہیں ہے. خاص طور پر چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے اظہار آزادی کی جو ہے سب کو چھوٹ دے رکھی ہے، اور میل خراب بھی جو سوشل میڈیا پہ جو بولتے رہتے ہیں، میں ان پہ کوئی جو ہے ان کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا. لیکن جو زیر سماعت کیسز ہیں یا کسی جج پہ انگلی اٹھانا، وہ انہوں نے کہا کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے. خاص طور پر جو کیس سب جوڈس ہے اور اس جج کے حوالے سے ان کو جو ہے نام شامل کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ ان جو فریقین ہیں ان سے ہم پوچھیں گے، طلب کریں گے، عدالت کو بھی سیٹسفائی کریں کہ واقعی کیا معاملہ ہے اور کیا ماجرا ہے. اور آج باقاعدہ سماعت 10:30 بجے ہوگی. اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل جو کہ خالد جاوید خان ہے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ اسلام آباد کے ہیں، نیاز اللہ نیازی، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان کو ذاتی حیثیت میں عدالتی معاونت کے لیے بھی طلب کر رکھا ہے. اب یہ بتائیے گا ذرا کہ رانا بجے شمیم صاحب کیا آج عدالت پہنچ پائیں گے؟ وہ موجود ہیں پاکستان میں؟ جی بالکل. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جب احکامات جاری کیے تھے کہ ان کو میسج کنوے کیے جائیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار برانچ نے فون کال کے ذریعے جو بھی طریقہ کار ہے کہ عدالتی احکامات ہوں کہ بھئی ان کو میسج بھی بھیجا جائے اور فون کال کے ذریعے بھی فون کنوے کی جائے، تو ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار برانچ ہے انہوں نے متعلقہ جو ہے فریقین ہیں، رانا شمیم اور دیگر جو ہیں انصار عباسی، میر شکیل الرحمان، ان تمام کو فون کال کے ذریعے آج کارروائی کے حوالے سے اور پیش ہونے کے لیے جو ہے وہ ہدایت جاری کر دیے گئے کہ وہ ان کو یا ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہے. اور آج دیکھا یہ جائے گا کہ وہ عدالتی احکامات اور عدالتی پروسیڈنگ کا کون کون حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. سماعت آج کچھ ہی دیر میں ابھی چیف جسٹس کریں گے. 10:30 بجے ایگزیکٹ اس کیس کی سماعت ہوگی. ٹھیک ہے، 10:30 بجے کا ٹائم ہے. اور کیونکہ رانا شمیم نے لندن سے یہ حلف نامہ بھجوایا ہے تو جناب وہ خود تو یہاں پر ہے نہیں، جن کی وجہ سے یہ ساری خبر اب مدعا بنا اور آج عدالت میں سماعت بھی ہے. 10:30 بجے کا جہانگیر ہمیں ٹائم دے رہے تھے. آپ سے اس حوالے سے ہم مزید بھی جانتے رہیں گے. جہانگیر بہت شکریہ. اور ایک بات، کل AR بائی نیوز کا ہی پروگرام 11th آور میں سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب گفتگو کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں چیف جسٹس گلگت بلتستان نہ کہیں، یہ چیف جج تھے گلگت بلتستان کے. انہوں نے کافی سارے ریفرنس اور حوالے دیے کہ ان کا کیا کیا پاس رہا ہے، کیا ان کی بیک سٹوری ساری رہی ہے. تو ذرا سا ہم لیکن بہرحال اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ہی ریٹائر ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ وہ کسی حد تک کمپیٹنٹ تھے تبھی وہ اس عہدے پر فائز رہے تھے. تو ظاہر ہے انور منصور صاحب سابق اٹارنی جنرل رہے، تو وہ اپنا موقف نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ان کو وہاں کا جج بنایا تھا. یہ ساری اس حوالے سے جو ہیں وہ انکشافات ہیں، سٹوریز ہیں. اب ظاہر عدالت میں یہ سب ڈسکس ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. تو جناب اب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو سابق چیف جسٹس یا چیف جج، ان کے انکشافات کے بعد قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہنگامہ خیزی کا شکار رہا اور حکومتی اور نون لیگی رہنما آمنے سامنے رہے. اچھا، یہاں پر معاملہ آ جاتا ہے کہ کس کا انٹرسٹ کس میں ہے. تو پھر وفاقی وزراء فواد چودھری اور مراد سعید نے نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو بیان سامنے آیا تھا اس کی وجہ سے یہ کہیں کسی نہ کسی طور پر فائدہ پہنچ سکتا ہے مریم نواز کو. یہ فائدہ لینے کی انہوں نے کوشش کی ہے کیسز میں ریلیف کے حوالے سے، لیکن ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کا قانونی فائدہ تو نہیں ہو سکتا لیکن سیاسی فائدہ شاید ہو سکتا ہے. ہاں، اور کیونکہ 2 دن بعد کیس بھی ہے، بلکہ 17 کو کیس ہے. کل کی بات ہم کر رہے ہیں، کل بڑا اہم دن ہے. تو کل کا دن بھی بڑا اہم ہے. اور یہ بات کہی گئی کہ ساتھ میں جو جن جج کا نام لیا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے انہوں نے مینشن کیا ہے، جن کو وہ کال کر کے کہنا چاہ رہے تھے، رانا شمیم جو بتا رہے ہیں کہ سابق ثاقب نثار صاحب وہ اس بینچ میں ہی نہیں تھے. یہ بحث ساری کل اسمبلی فلور پر ہوئی ہے. اس کے بعد پریس کانفرنس کرنے پر انہوں نے کہا کہ امید ہے عدالت نون لیگی رہنماؤں کو بھی طلب کرے گی. یہ کہنا ہے PTI کے وزراء کا. میرے پاس آئے، ہم چائے پی رہے تھے، اچانک چیف جسٹس پاکستان کو خیال آیا، انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ جی یہ فلانے جج کو فون کر دیں. اس طرح کی کبھی کوئی خبر کسی باہر کے بڑے اخبار میں
इस तरह से बगैर एडिटोरियल के नहीं लग सकती। उस अखबार ने ये भी चेक करना मुनासिब नहीं समझा कि जिस जज का वो नाम ले रहे हैं वो जज बेंच में ही नहीं। तो आज जो चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो सो मोटो नोटिस के, इस नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ ने इस नोटिस लेने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फिर अदालतों को एक्यूज किया गया, उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन दोनों हजरात को भी कल अपने सो मोटो नोटिस में बुलाना चाहिए। अदलिया पर ये हमला है, सुप्रीम कोर्ट पे इनकी तारीख है कि इन्होंने हमला कर दिया था। इनकी मर्जी के फैसले नहीं होते, इनके मर्जी का बयानिया नहीं चलता, उसके ऊपर ये हमला और होते हैं। मरियम का केस लगा है 17 को, उससे पहले ये हमेशा बयानिया कहते हैं, टीवी कहते हैं। इनको अगर अदलिया चाहिए तो जस्टिस कयूम की तरह, जनरल चाहिए जनरल जौलक की तरह, जनरल जिलानी की तरह। 2015 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको लगाया चीफ जज, जिसका हवाला दे के अब ये बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। तरीके वारदात देख लीजिए, एक ही शख्स है चार्लिस ड्रॉस्टन, नवाज शरीफ के जो मेडिकल है वो भी वो नोटराइज कर रहे हैं, आज की स्टेटमेंट वो भी वही शख्स है। अमेरिका अफगानिस्तान में हार के चला गया, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो गया, कोरोना पे काबू पा लिया, मौसमी बीमारी PDM भी फिर से आ गई, जो लंदन दवाई लेने के लिए गया था आज तक वापस नहीं आया। अच्छा, लीगी रहनुमाओं का भी रिएक्शन सामने आया और वो ये कहते हैं, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी के बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे तो उससे आइनी इदारे मस्मार हो जाएंगे। अगर राना शमीम सच बोल रहे हैं तो साकिब निसार की जगह जेल है। चीफ जस्टिस का एफिडेविट है, आंखों देखे हालात बयान कर रहा है। जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा, जज बशीर मोहम्मद था, वो उसने फैसला कैसे किया? राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है, साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता? 2 हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर सकते हैं, तो एक चीफ जस्टिस से भी पूछ सकते हैं कि तुम कर क्या रहे थे। पार्लियामान का सवाल होना चाहिए, किसने इख्तियार दिया चीफ जस्टिस को अदालत के मामलात में मुदाखलत करे, इलेक्शन में मुदाखलत करे? जवाब पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। इससे बड़ा सो मोटो का मामला मैंने आज तक नहीं देखा। नवाज शरीफ और उसकी बेटी को कैद में रख के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोका गया। अदालतें अपना एहतराम करें या ना करें, लेकिन मैं उनका एहतराम जरूर करता हूँ। जब अदालतें आलिया और अदालतें उज़्मा की कुर्सियों में बैठे लोग ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो जाएं, ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? आईनी अदारे मिस्मार हो जाएंगे तो इस मुल्क में क्या बचेगा? सुमुन बुकमुन नहीं रह सकते। ऐसे भी ऐवान है दुनिया के अंदर जिन्होंने अदालतों को बुलाया है। हम आपके मुखालिफ हैं, आप हमारे मुखालिफ हैं, कम से कम हमारी बरादरी तो है, एक दूसरे को डिफेंड करें। अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है, सिर्फ सियासतदान है जो एक दूसरे को ज़िबा करते हैं। एक दूसरे को ज़िबा करना बंद कर दें, साजिशें करना बंद कर दें, चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आना बंद कर दें। मुल्क के हालात सुधर सकते हैं, आइन का तक़द्दुस बहाल हो सकता है। तो जनाब, कल की स्टोरी पे ये तमाम तर सूरत हाल बनी, ये डिमांड्स और ये मुतालबे किए गए। अब देखना ये है कि अब क्या होता है, आज के दिन क्या होता है, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। इस हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे।